اسی رمضان 1440 ہجری میں جیو نیوز کی ایک ٹرانسمیشن کے دوران زاہد چیپا بھائی نے اپنی اینڈرائیڈ ایپ کا تفصیلی انٹروڈکشن کروایا، جسے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی غیر عالم سے بھی لے سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ لیکن اسی پروگرام میں ایک بریلوی عالم دین کے ایک جملے نے بہت رنجیدہ کر دیا کہ قرآن حکیم کو استاد کے بغیر سمجھنا ہی ناممکن ہے۔ اس حوالے سے رہنمائی کریں۔ رہنمائی تو کرتے ہیں، یہ میں نے جب کلپ دیکھا نا جی، مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ دکھ تو مجھے ہوتا ہے، علماء جو کچھ کرتے ہیں، لیکن حیرانگی نہیں ہوتی۔ ہم تو پہلے سے یہ رونا رو رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہودی یا عیسائی آ کے بات کرے نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے اللہ کا دشمن، یہی کہیں گے نا۔ اور اگر ایک داڑھی پگڑی والا خوبصورت سی شکل بنا کے آپ کو کہہ دے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہتے ہیں علامہ صاحب نے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا کس طرح زبان استعمال کر رہا ہے علماء کے خلاف، کہ یہ کہتے ہیں کہ خود قرآن پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ حالانکہ ابھی میں آپ کو کلپ دکھانے والا ہوں، اس میں علامہ کوکب اوکاڈوی صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ان کے ہاں جی قرآن پاک پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا نقصان بھی ہے، آپ استاد سے بھی رہنمائی لیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس بندے نے اپنی طرف سے باتیں کی ہے، یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ دیکھیے علامہ اوکاڈوی صاحب نے کیا کہا ہے۔ جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے۔ جی بالکل حضرت علماء کرام ہی اسی کا خاصہ ہے الحمدللہ۔ تمام کے تمام علماء تمام مکاتب فکر کے، اس میں حضرت تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ علامہ حسن رضوی صاحب ہوں، امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان تک سے لے کے سعودی عرب کے تمام علماء کو دکھا کے وہ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ میرے خیال میں کہ جو آپ کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے، جی جی بالکل، بغیر استاد کے اس کا نقصان بھی تو ہم جی دوستو، آپ نے دیکھا جس طرح اس نے باتیں کی کہ یہ کہتے ہیں کہ خود قرآن پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، یہ منع کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے۔ کیا انہوں نے ایسی کوئی بات کی؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ علماء کی رہنمائی لازمی ہے۔ جب صحابی رسول جو عربی ہیں اور قرآن عربی زبان میں اترا ہے، انہیں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، تو عام عوام جو انہیں بھی ظاہر ہے علماء کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیے بخاری شریف میں حدیث ہے 4509، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے 2 ڈورے لے لیے، 2 دھاگے سفید اور سیاہ، رات کو کھاتا رہا، دیکھتا ہوں کہ کس طرح ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔ تو صبح ہو گئی، میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے پوچھا، اور اگلی حدیث میں اس کے مزید الفاظ ہیں 4510۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا بے شک تمہاری گدی بہت چوڑی ہے، اگر تم نے ان دونوں دھاگوں کو دیکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا نہیں، بلکہ وہ رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے، یعنی کہ اس ڈوری سے مراد سفید ڈوری اور سیاہ ڈوری سے رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ تو یہ ایک صحابی جو عربی ہیں انہیں بھی سمجھنا ہی پڑی بات، حدیث اور قرآن کو سمجھنا پڑا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو جو آدمی ترجمہ پڑھتے جنہیں عربی کا پتہ نہیں، انہیں بھی ضرورت پڑتی علماء کی۔ اور یہ کس طرح زبان استعمال کر رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جائیں گے۔ علماء فرماتے قرآن پڑھیں آپ، ہاں رہنمائی لیں علماء سے۔ اور بلکہ مفتی اکمل صاحب کا میں آپ کو کلپ دکھانے والا ہوں، علامہ ثاقب رضا مصطفی کا کلپ دکھانے والا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھیں جتنا بھی ہو سکے، ترجمے سے تفسیر سے پڑھیں اس کو، لیکن اس بندے کے دل میں اتنا بغض ہے علماء کا، تو وہ جب جو موقع اس کو ملتا ہے اپنی زبان اس طرح استعمال کرتا ہے۔ 2 کلمات کفر بہت خطرناک ہے۔ ایک یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی یہودی آ کے ہمیں کہے نا عیسائی یار قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے یہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ لیکن یہ مولوی ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو پگڑیاں اور داڑیاں پہن کے، داڑیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے، رکھی کوئی نہیں ہوئی ہیں، تو یہ داڑیاں انہوں نے رکھی نہیں پہنی ہوئی ہیں، داڑیاں پہن کے جو ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو کہتے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا، قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ کلمات کفر ہیں، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے جو یہ اس طرح کا کلمہ بولے۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو، قرآن کو شامل کر لو، دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، نزا کا عالم بھی سنورے گا، حشر میں بھی اجالے ہوں گے، جنت کی بہاریں بھی نصیب ہوں اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔
تو اس کتاب سے جڑو، اس کو ورق ورق پڑھو، اس کو حرف حرف پڑھو، اس کو رکوع رکوع پڑھو، اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو، اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ میں سے کتنے کون سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے؟ پوری زندگی میں فقط ایک بار بھی ترجمے سے پڑھا ہے؟ ہاتھ مت اٹھائیے، اپنے دل سے سوال کیجئے۔ اللہ نے یہ کتاب اس لیے دی تھی کہ اس کو لپیٹ کر چومو، آنکھوں سے لگاؤ، جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو، یا صرف اس کی عربی عبارت پڑھو، چاہے تمہیں پتہ چلے نہ چلے کہ تمہارا رب تم سے کیا فرما رہا ہے؟ اس لیے کتاب دی تھی؟ ہم نے کتاب کو ڈیکوریشن پیس بنا دیا۔ چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سر پر رکھو، جزدان میں لپیٹو، اوپر رکھ دو۔ بعض مسلمان گھرانے آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے کہ ٹی وی اور وی سی آر روزانہ صاف ہو رہا ہے اور قرآن پہ گرد کی تہیں جم رہی ہیں۔ قرآن کھولا، رمضان آ گیا جی، اس دفعہ 10 قرآن ختم کیے، اس دفعہ 20 قرآن ختم کیے۔ اچھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے یہ تو پتہ نہیں، ہم تو خالی عربی عبارت پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں جی، کیوں؟ ماشاءاللہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ اچھا بیٹا، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کا رب قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ تو یقیناً وہ حافظ قرآن بھولے پن سے کہے گا جی یہ تو میرے ابا جان کو بھی نہیں پتا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے تو یہ سکھایا گیا ہے کہ قرآن کی عربی عبارت پڑھو، تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، قرآن کو حفظ کر لو، تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، اس کے بعد قرآن کو بند کرو اور جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو، بس۔ کیا اس لیے قرآن دیا گیا؟ نہیں، نبی کریم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامو گے، مراد کیا ہے؟ پڑھو گے، سمجھو گے، مقصود الہی متعین کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ توجہ کر کے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ان احکامات کے تابع کر کے انہیں پورا کرو گے، تب ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اظہار عقیدت آپ کو بچا کر لے جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن نہیں دیا کہ چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سر پر رکھو، اونچی جگہ رکھ دو۔ کئی حکم ہے تو مجھے دکھائیے۔ ہاں یہ ادب ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، جائز ہے، ادب کا طریقہ، لیکن اس کام کے لیے تو قرآن نہیں دیا۔ قرآن تو تھا کہ پڑھو اور سمجھو۔ ہم نے جب پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہی نہیں پڑھا تو سمجھنا دور کی بات، ادب کا طریقہ، لیکن اس کام کے لیے تو قرآن نہیں دیا۔ قرآن تو تھا کہ پڑھو اور سمجھو۔ ہم نے جب پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہی نہیں پڑھا تو سمجھنا دور کی بات۔ اور دوسرا کلمہ یہ بولتے ہیں جی قرآن جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے جی، بہت مشکل کتاب ہے۔ یار پورے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن مشکل ہے؟ اس کے الٹ ضرور لکھا ہے سورہ جو ہے القمر کے اندر کم از کم 4 دفعہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تذکیر نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رمضان میں پورا قرآن ناظرہ ختم کر لینا یہ کمال ہے، یا پھر ایک اور شخص ہے جو تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن 15 سپاروں سے آگے نہیں بڑھ پاتا، یہ افضل ہے۔ میری بہن آپ 15 سپاروں کی بات کر رہی ہیں، میں بالکل وثوق اور دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن عظیم کے ایک رکوع کو اگر آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر اچھی طرح سمجھیں، یہ آپ کے 50 قرآنوں پر بھاری ہے۔ ہماری عوام نے تو سمجھا ہی نہیں ہے، نہ پیغام الہی کو سمجھا نہ کچھ۔ میں آسان الفاظ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو ایک خط بھیجا اور کہا کہ اس میں 10 احکام ہیں، فوراً سے پیشتر ان کو پورا کرو، لیکن جب غلام کے پاس وہ خط پہنچتا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو سونگتا ہے، کیا خوشبو ہے، کتنا پیارا لکھا ہوا ہے، کیا پیارا کاغذ ہے، کیا نفیس فرمان ہے، پھر اس کو لپیٹ کے ایک ریشم کے کپڑے میں رکھتا ہے، اس پہ عطر لگاتا ہے اور اوپر رکھ دیتا ہے، روزانہ اس کو اتارتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، احکام پڑھتا ہی نہیں ہے۔ پھر 1 مہینے بعد جب بادشاہ اس کو بلاتا ہے کہ ہاں جی احکام پر عمل کیا، تو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، وہ تو نہیں کیا، لیکن میں نے آپ کے خط کی تعریف کی ہے، اس کو چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، سر پہ رکھا ہے، عطر لگایا ہے، اونچے مقام پہ رکھا ہے، روزانہ عقیدت کا اظہار کیا ہے، لائیے میرا انعام۔ تو آپ بتائیں دیانتداری سے بادشاہ سے انعام دے گا یا سزا دے گا؟ کیونکہ خط بھیجنے کا مقصد چموانا نہیں تھا، اس کی تعظیم کروانا نہیں تھا، احکام پر عمل پیرا ہونا یہ مطلوب بادشاہ تھا۔ اسی طریقے سے قرآن ہے کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کو چومیں، آنکھوں سے لگائیں، سر پہ رکھیں، صرف عربی عبارت پڑھیں،
بچے رخصت ہونے لگے تو اس کے سر پر رکھ کر اس کو رخصت کر دیں، اور باہم جھگڑے ہوں تو اس پہ حلف اٹھائے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی آیات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں، اپنے عمل کو درست کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ اب جو امتی اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، پوری زندگی گزر گئی پڑھے جا رہے ہیں قرآن پاک بس عربی عبارت، اور اگر پوچھیں کیا لکھا ہوا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی پیغام الہی سمجھنے کی فرصت نہیں، حتیٰ کہ موت آ گئی اور پوری زندگی اس طرح دنیا سے رخصت ہو گئے کہ پوری زندگی میں ایک بار بھی اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق حاصل نہ ہوئی، اور پھر یہ سمجھے کہ مجھے اس پر انعام ملے گا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو عربی عبارت پڑھتا ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن قرآن حصول ثواب کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن اٹھا کے پڑھیں، قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کی آیات پر عمل کیا جائے۔ لہذا جو ایک رکوع پڑھے اسے اچھی طرح سمجھ کے پڑھے، پھر اپنا عملی محاسبہ کرے، اگر اس میں کوئی قابل عمل بات ہے اسے اپنی ذات پر نافذ کرے، کسی ممنوع شے کا ذکر ہے اور وہ ہمارے اندر ہے تو اس گندی عادت کو اپنے اندر سے نکالے، یہ اس کے 50 قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔